من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسوء آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والناع عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المبتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ظلؤها فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وعلى أتباعها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات دیجیے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، شب شہادت و وفات حضرت ستی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا شب مصیبت اور شب عزاداری ہے، اور خاص طور پر اہل قم کے لیے یہ باعث شرف و عزت ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ حق بھرپور ادا کیا. اور بی بی دو عالم جب اس شہر میں وارد ہوئی تو اس 17 دنوں میں اہل قم نے جو اہتمام کیا وہ اہتمام آج تک جاری و ساری ہے. اس احترام کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی
علامت بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پردیسی غمزدہ بہن ایک اہل بیت اطہار کی کے گھرانے کی فرد کے ساتھ کس احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کربلا میں شب عاشور دیکھیں، شب عاشور اصحاب میں سے جس کے بھی کلام کو آپ ملاحظہ کریں گے اس کے آخر میں ایک جملہ اور ایک حصہ یہ ملے گا کہ ہم یہ قربانی دینا چاہتے ہیں تاکہ بنی ہاشم کی کوئی ایک فرد بچ جائے۔ آپ ذوالفقین کا بیان دیکھیے، حبیب بن مظاہر کا بیان دیکھیے، ہر ایک کا جو مطمع نظر ہے کربلا میں وہ یہ نہیں کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شہادت کے ذریعے سے اعلی درجے تک پہنچ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رکاب میں شہید ہو کر رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا شرف، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہدف ہے اور ایک مقصد ہے کہ ہم آپ پر اس لیے قربان ہو رہے ہیں کہ ہمارے رہتے ہوئے بنی ہاشم میں سے کسی ایک پر ہلکی سی خراج بھی نہ آنے پائے، یعنی ہم سب نابود ہو جائیں، ایک قاسم بچ جائے، ہم سب دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایک علی اصغر بن جائے۔ یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا۔ یہ وہ احترام ہے جس نے کربلا والوں کو وہاں پہنچایا کہ بے ابی انت و امی بے ابی انتم و امی وطبت وطابت الارض التی انتم فیہا۔ یہ انسان یہاں سے پہنچتا ہے۔ اہل قم نے جو کرشمہ دکھایا ہے وہ یہی احترام کا کرشمہ ہے کہ ایک خاتون جو معصوم کی دختر ہے، جو معصوم کی بہن ہے، جو معصوم کی بیٹی ہے، اس کا احترام کیسے ہونا چاہیے اور اس کو کس طریقے سے اہل قوم جو حضرت فاطمہ معصومہ آئی ہیں تو اس علاقے کو جہاں حضرت فاطمہ معصومہ تھیں اس علاقے کو مردوں سے خالی کروا دیا گیا۔ قسطوں میں حضرت فاطمہ معصومہ کے پاس خواتین جاتی تھیں، اس علاقے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا۔ یہ 17 دنوں تک جب قسطوں میں خواتین وقت بندھا ہوا تھا کہ اس وقت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے آنے کے بعد قم میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور جس آیت شریفہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے جو سورہ احزاب کی آیت ہے 39ویں آیت ہے غالباً کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو لوگ الہی پیغامات پہنچانے کا بیڑا اٹھاتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یبلغون خود بتا رہا ہے کہ کسی ایک موقع پر پیغام نہیں پہنچانا ہے بلکہ پیغام مسلسل ہے، پوری سیرت ہے، پوری زندگی کا طرز ہے، طرز حیات ہے، انداز زندگی ہے، لائف اسٹائل جس کو کہتے ہیں، پیغام پہنچانا۔ حضرت فاطمہ معصومہ کو اگر عینی تفسیر اس آیت شریفہ کی کہا جائے الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ ایک عینی تصویر اور ایک عینی تفسیر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی الہی پیغامات کو پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، تو جب تک حیات رہیں اس وقت تک الہی پیغامات پہنچاتی رہیں۔ جب تم آئیں تو یہ آنا خود پیغام بن گیا، الہی پیغام بن گیا۔ خود جتنے دن یہاں رہیں یہ قیام الہی پیغام میں تبدیل ہو گیا، اور جب یہ دنیا سے چلی گئیں چاہے کل کی تاریخ ہو یا جو بھی تاریخ ہو، تو جانے کے بعد سے لے کر آج تک حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار حرم الہی پیغامات کی نشر و اشاعت کے مرکز بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ اور وہ الہی پیغامات نشر و اشاعت پہنچانے کا ذریعہ کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف ہی نہیں، یعنی کوئی آنکھوں میں اللہ کے علاوہ اترتا ہی نہیں ہے۔
نڈر ہونا کمال نہیں ہے، بے باک ہونا کمال نہیں ہے. کس کی عظمت کی بنیاد پر انسان نڈر ہو رہا ہے یہ کمال ہے. واہ انسان بہت سارے بے باک مل جائیں گے، آپ بہت سارے متحور مل جائیں گے، 2 ہاتھ کرنے والے 50 مل جائیں گے، لیکن یہ بے باکی، یہ تحور کب انسان کو شجاع بناتا ہے؟ جب اس کے وجود میں خدا کی عظمت آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا محور انسان کا یخشونہ ولا یخشون احدا، جس کی آنکھوں میں، جس کے وجود میں الہی عظمت اتر جائے گی. علماء افاضل آپ بہتر جانتے ہیں کہ خشیت اس خوف کا نام ہے جس میں پہلے عظمت کا احساس ہوتا ہے، جس کے وجود میں صرف اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عظمت کا قائل نہ ہو، تب اس کے اندر شجاعت آتی ہے، تب وہ نڈر بنتا ہے، تب وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے فائدے کے لیے بات نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا وجود قم ایک مکتب میں تبدیل ہو گیا. آپ دیکھیں، قم ایک فکری مکتب میں تبدیل ہو گیا حضرت فاطمہ معصومہ کے وجود کی بنیاد پر. قم کی عظمت حضرت فاطمہ معصومہ کے وجود سے پہلے ہے، آپ سب جانتے ہیں. حرم اہل بیت ہونے کے عنوان سے، دفن ہونے سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں. لیکن جو تحول، جو تبدیلیاں حضرت فاطمہ معصومہ کے بعد قم میں آئی ہیں وہ اہم ہے. اہل قم معروف ہیں کہ اپنے زمان میں بنی عباس کے بادشاہوں کو ٹیکس نہیں دیتے تھے. وہ خراج جو بنی عباس کے حکمران لیا کرتے تھے وہ نہیں. یہ کہاں سے آئی یہ جرأت، یہ شجاعت؟ یہ وہی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وجود کا اثر ہے جو آج تک رہتے دنیا تک. آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نجف میں بھی رہے، نجف میں بھی ان کی عبادت اپنی جگہ پر مشہور و معروف ہے، نجف میں بھی ان کی زیارت اپنی جگہ پر معروف ہے. لیکن حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ یہ جو انقلاب کا تحفہ ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کا نتیجہ ہے. حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کا جو ہدیہ ملا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو، وہ انقلاب اسلامی کی صورت میں ہے. تو یہ انقلاب اسلامی کی صورت میں خود امام خمینی عرض کیا کہ نجف یا اشرف جیسی سرزمین پر امام خمینی کی زیارت مشہور ہے. نماز صبح سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے کی زیارت مشہور ہے، جتنے دن نجف یا اشرف میں وہ رہے. لیکن حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ انقلاب ایران حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے، ان کی زیارت کا تحفہ ہے مجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قوم وہی الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا کی جو مرکزی حیثیت یہاں پر جناب فاطمہ معصومہ کی ہے، وہ فقط قم میں آنے کی وجہ سے جب تک وہ یہاں رہیں اسی وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج ان کی قبر بھی دنیا میں شجاعت کے لیے، الہی خشیت کے لیے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے، ظالم کا پتا پانی کرنے کے لیے، ظالم کا زہرہ آب کرنے کے لیے آج بھی قم مرکزیت رکھتا ہے، قیامت تک رکھے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ بہت زیادہ مختلف ابعاد پر، مختلف چیزوں پر بحث کی جا سکتی ہے. ایک سب سے بڑی چیز عصمت کی ہے. معصومہ کہا جاتا ہے، لقب ہے، لیکن آیا جناب فاطمہ معصومہ کو لقب کے علاوہ بھی معصومہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ آیا عصمت فقط
موہبتی ہیں، یعنی موہبتی اور وہبی اور اکتسابی دونوں مل کے ہیں. آیا اللہ یوں ہی کسی کو چاہتا ہے عصمت دے دیتا ہے؟ تو مراد رضا کو نہیں دیا تو مراد رضا معصوم نہیں ہے. ائمہ طاہرین کو دے دیا تو ائمہ طاہرین ہے. اگر یہ معیار ہے عصمت کا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں عصمت میں. یہ پوری بحث ہے کہ آیا عصمت میں کتنا وہبی اثر ہے، آیا عصمت میں کتنا اکتسابی اثر ہے، آیا صرف وہبی ہے یا اکتسابی ہے، یہ دونوں ملا کے ہیں. اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. عالم و حیض و یجل رسالتا، وہبی کا کتنا اثر ہے، اکتسابی کا کتنا اثر ہے، امتحان کا کتنا اثر ہے، کب کس کو اللہ کہاں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ تو پوری ایک تفصیلی بحث ہے. صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کو آپ دیکھیں تو راز سربستہ کسی حد تک کھل جائے گا. یا ممتحنتو، یہ ہماری اس زیارت کے علاوہ کہیں اور وہاں سے گفتگو نہیں ہوئی. جس معصوم کی بھی آپ زیارت کو دیکھیے گا اس زیارت میں یہی ان کی شہادت کا تذکرہ جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کا سلسلہ. ایک زیارت حضرت صدیقہ طاہرہ ہے اور کچھ حصہ اس کا دعائے ندبہ میں دکھائی دیتا ہے تھوڑا سا شروع میں، ورنہ عام زیارتیں ساری ایک جہت سے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا جو آغاز ہے یا ممتحنہ امتحانک اللہ قبل ان یخلقک، یہ بھی ایک پوری بحث ہے کہ عالم خلقت سے پہلے کون سا وجود ہے اور عالم خلقت اور عالم امر کے درمیان فرق کیا ہے. وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں امتحان لیا گیا؟ قبل ان یخلقک کی منزل ہے، وہ خلقت سے پہلے کون سی خصوصیت ہے کہ وہاں امتحان لیا جا رہا ہے اور وہیں فوجد کے صابرہ پایا جا رہا ہے. اس عالم امر میں ہی صابرہ پایا جا رہا ہے تو درجات دیے جا رہے ہیں. وہاں کے امتحان میں صابرہ پایا تو یہاں درجات دیے گئے اور یہاں پھر امتحانات کی منزل میں آئی تو پھر اس کا نتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا یا اعلی محشر غضو افسان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ پورا موضوع ہے، پوری بحث ہے. اسی میں اگر انسان داخل ہو جائے تو اس مجلس کے لیے کافی ہے اور ایک طویل گفتگو ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ 14 کی عصمت کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. 14 کی جو عصمت ہے وہ عالی ترین عصمت ہے. اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء بھی، پیغمبر 1,23,999 انبیاء بھی، وہ بھی معصوم ہیں. ان کی بھی عصمت کے اپنے درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. مجھے اس موضوع کو چھیڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لقب سے ہٹ کر اگر جناب فاطمہ معصومہ کی عصمت کی بحث کی جائے اور اسی ذیل میں پھر جناب ابوالفضل عباس کی گفتگو اور پھر جناب زینب کبریٰ کی گفتگو اور پھر آگے بڑھ کے سید مرتضیٰ جیسے افراد کی گفتگو کہ جن کو تالی تل میں معصوم کہا جاتا ہے، جن کی یہاں خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی ذات کہتی ہے کہ جب سید مرتضیٰ کا نام لو تو ان کے اوپر صلوات بھیجو. خواجہ محقق طوسی جیسی ذات ابھی ہم لوگوں کے لیے امام خمینی اور آقا خامنئی کے نام پر صلوات حلق سے نہیں اترتی ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ امام خمینی کے نام آئے لوگ 3 بار صلوات بھیجے، دیکھیے صلوات بھیج رہے ہیں امام خمینی کے نام پر. آقا خامنئی کے نام پر ایک بار مثلا صلوات کس نے پڑھی؟ دیکھیے امام خمینی. اچھا صلوات امام خمینی پر نہیں پڑھی جاتی ہے، صلوات آل محمد پڑھی جاتی ہے، محمد وآل محمد پڑھی جاتی ہے. آقا خامنئی کے نام پر صلوات کس پر پڑھی جاتی ہے؟ محمد وآل محمد پڑھی جاتی ہے. خواجہ نصیر کہتے ہیں، محقق طوسی کہتے ہیں کہ سید مرتضیٰ کا نام لیا جائے اور سید مرتضیٰ پر صلوات نہ بھیجی جائے تو ان کی محنتوں کی بے حرمتی ہے. خواجہ نصیر شرح تجرید ایک کتاب ہے اس کی، تجرید الاعتقاد جن کی آج تک شرح ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کتنی عظیم شخصیت تھی. اخلاق ناصری جن کی کتاب.
ایسی عظیم الشان ذات محقق توسی کی سید مرتضی پر یعنی پڑھ رہی ہے اللہم صلی علی سید مرتضی، یہ پڑھنے کو ایسے تو یہ ساری چیزیں سید مرتضی اور جن کے یہاں مباح بھی ترجیح کے بغیر انجام نہیں پاتا ہے جن کے یہاں، تو یہ تو پوری بحثیں ہیں کہ جس کو کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے آنے سے پہلے قم کی کیفیت، حضرت فاطمہ معصومہ کے بعد قم کی کا علمی تحفل، حوض علمیہ قم کا قیام حضرت فاطمہ معصومہ کے بعد، تحفل حضرت فاطمہ معصومہ کے بعد قم میں کہ کوفے کا حدیثی مکتب قم منتقل ہو گیا، بہت بڑی بات ہے۔ کوفہ حدیثی مکتب ہے شیعوں کا، جناب فاطمہ معصومہ کے قم آنے کے بعد کوفہ حدیثی مکتب ختم ہو کے قم پہنچ گیا۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ ہمارے شیعوں کو پہچانو ان کی روایات اور روایات کی درایات کی وجہ سے۔ کتنی زیادہ روایات ہم سے کرتے ہیں، یہ روایت کا مطلب باتوں میں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ جو حدیث الواقعہ اور فرج و فیہ الی روات حدیثنا، یہ روات حدیثنا کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ان فلان 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 امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام، یہ سمجھتے ہیں یہ ہے راوی۔ راوی یہ نہیں ہے صرف کہ یہ بیان کر دے اور ہو جائے یہ راوی ہو جائے گا، نہیں، یہ پورا مکتب روایت ہے، خاص سلسلہ ہے۔ تو کوفہ مکتب ہے روایات کا۔ شاہ عبد العظیم حسنی کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں 3 امام 4 امام سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ کوفہ مکتب ہے، کافی میں حذف تکرار کے بعد جو حدیثیں ہیں ہمارے پاس وہ 16,000 حدیثیں ہیں۔ کافی میں حذف تکرار، جو تکراری حدیثیں ہیں ان کو ہٹا کے دیکھیے تو کافی میں 16,000 روایتیں ہیں۔ یہ 16,000 روایتوں میں سے 8,000 کے آس پاس جو روایت ہے وہ علی بن ابراہیم قمی سے۔ علی بن ابراہیم قمی کہاں ہے؟ کہاں دفن ہے؟ آیت اللہ مسعودی قمینی جب متولی تھے حرم حضرت معصومہ کے تو رہبر انقلاب نے ان سے کہا کہ آغا مسعودی کہیں ایسا نہ ہو کہ قم کے بازار میں علی ابن ابراہیم قمی کی قبر گم ہو جائے، اس کو دیکھیے کہاں ہے، اس کو صحیح کرائیے، اس کو یہ کیجیے۔ تب اس کے بعد اتنی بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں 50 جلد کتابیں چھپی ہیں علی ابن ابراہیم قمی کے سلسلے میں حرم حضرت معصومہ سے۔ علی ابن ابراہیم قمی مکتب کوفہ کو کوفے سے لے کے قم پہنچے ہیں اور مکتب حدیثی کوفے سے قم منتقل ہوا ہے۔ حوضہ کوفہ حوضہ قم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ابھی نجف کا تذکرہ بھی نہیں تھا، نجف شیخ طوسی کے زمانے میں ہوا ہے۔ اب ان باتوں کو دیکھیں، مکتب حدیثی بغداد، مکتب حدیثی قم، حوضہ قم کی یہ اہمیت کہ نواب اربع کا زمانہ اور مرحوم کلینی کا زمانہ ہے کہ 329 ہجری ان کی وفات، 329 غیبت کبریٰ کا آغاز۔ نواب اربع کے پاس، حسین ابن روح کے پاس ایک شخص اپنی کتاب لے کے آتا ہے کہ اس کی تائید کر دیجئے کہ یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ حسین ابن روح کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لے کر جاؤ، اگر علماء قم تائید کر دیں تو ہم بھی اس کی تائید کر دیں گے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں قم کی کیفیت ہے، یہ علمی حیثیت ہے قم کی، یہ کمال علمی ہے قم کا۔ یہ سب حضرت فاطمہ معصومہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ پوری بحث ہے کہ اس کے بعد قم میں کتنے اوقاف ہوئے۔ آپ یہاں حرم سے شروع کریں
اور یہ پورے سالاریہ سے آگے تک سیدھے چلے جائیں، یہ دونوں پٹی اس وقت حضرت معصومہ قم ہے۔ اہل قم نے اپنی اپنی زمین، قم آتش پرستوں کا مرکز تھا، مرکز آناہیتا یہی قم میں تھا۔ یہ حضرت فاطمہ معصومہ کی وجود کی برکت تھی کہ یہ جتنے آتش پرست تھے آگے حضرت فاطمہ معصومہ کے قریبی 17 دنوں میں آپ دیکھیں اٹھا کے تاریخ، یعنی مکتب اہل بیت کو بھی قبول کیا اور اپنی اپنی زمینیں بھی حضرت فاطمہ معصومہ کے نام وقف کر دیں۔ یہ پوری بحث ہے، یہ پوری ایک بحث ہے، پورا موضوع ہے۔ یہ 1000 سال میں حضرت فاطمہ معصومہ کے ارد گرد مراجع اعظام کا مسلسل درس و بحث کا سلسلہ جاری رکھنا، 1000 سال کے آس پاس یہ پورا سلسلہ 201 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل عبادتوں کا سلسلہ۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ کی مختلف تعریفیں، ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ ایک وقت انسان خود اللہ سے قریب ہے، ولی اللہ ہے، ایک وقت اس کا مزار ہے جو لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک سلامات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے موضوعات ہیں، لیکن ان تمام موضوعات کو میں تو تھوڑا تھوڑا آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اسے خود حضرت فاطمہ معصومہ کے اوپر جب کانفرنس ہوئی تھی تو 50 جلد کتابیں حرم حضرت معصومہ سے شائع ہوئی مختلف موضوعات پر۔ حتیٰ علماء و مراجع نے، آپ اس کی جستجو کیجئے کہ میری بات ہو سکتا ہے غلط ہو، علماء و مراجع نے جتنے اشعار جناب فاطمہ معصومہ کے لیے کہے ہیں، مراجع اعظام نے، آپ اٹھا کر دیکھیے، عظمت کے اعتبار سے، اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے یاذ باللہ یہ نہیں کرنے سے جناب فاطمہ کی عظمت سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آدمی جب پیش کرتا ہے تو فوراً آدمی تقابل کے میدان میں آتا ہے۔ دیکھیے جناب سے نہیں، یہ تقابل کی بات نہیں ہے، یہاں جناب فاطمہ معصومہ کی عظمت کے پیش نظر آپ دیکھیں، ایک تحقیق کریں اس پر کہ مراجع اعظام کے جنہوں نے اشعار کہے ہیں جناب سیدہ کے سلسلے میں کتنے ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کتنے ہیں، جناب فاطمہ معصومہ کے سلسلے میں کتنے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور اہم خواتین ہیں ان کے سلسلے میں کتنے ہیں۔ یہ تمام موضوعات ہیں جو تحقیق کی ضرورت ہے جن کو ہوگا، لیکن اصل جو آج کی رات کے حوالے سے جو گفتگو ہونی چاہیے وہ یہ کہ فلسفہ سفر کیا تھا، جو انقلاب کی جس نے بنیاد قائم کی، وہ کہ جس کی بنیاد پر دنیا بھر میں الہی پیغامات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ وہ 3 نظریہ ہے سفر کے سلسلے میں، حضرت فاطمہ معصومہ کے سفر کے سلسلے میں 3 نظریات۔ ایک عام نظریہ ہے جس کو ہر کا سناگت کہ بھائی بہن میں محبت بہت تھی، خوب ایک ماں سے تھے امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ، ایک جناب نجمہ خاتون، تو بھائی بہن میں محبت بہت تھی، تو بھائی کی محبت میں مدینے سے سفر کیا تھا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں، یہ بقیہ 2 نظریے کے ساتھ بھی قابل جمع ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ خطرناک ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ مامون حضرت فاطمہ معصومہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے شادی کرنے کے لیے بلایا تھا، اس کے لیے آئی تھی۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت فاطمہ معصومہ امام رضا علیہ السلام کی حکمت عملی کی بنیاد پر آئی تھی، اور باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو خاموشی سے بھیجا، نقشہ کھینچ کر
کہ اس راستے سے حضرت فاطمہ معصومہ کو آنا ہے، اور اس کا راز یہ تھا کہ مامون الرشید ولی عہدی کے نام پر وہ مظالم ڈھا رہا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی امام رضا علیہ السلام اس کو برملا جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے جناب فاطمہ معصومہ کو بلایا۔ آپ علام النساء نام کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیجئے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جو خواتین خطیبہ تھیں، خطبہ خوان تھیں، ان میں حضرت فاطمہ معصومہ کا بھی نام ہے، خطبہ غرہ جن کا۔ حضرت فاطمہ معصومہ چونکہ خطیبہ تھیں، تقریر بہترین انداز سے کرتی تھی، تو امام رضا نے بلایا تھا تاکہ یہ مامون کے مظالم کو برملا کر سکیں۔ وہ دوسرا والا نظریہ اس لیے باطل ہے کہ اس نظریے کے مطابق حضرت فاطمہ معصومہ کے قافلے پر جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ قابل حل نہیں ہے۔ بنی عباس کی حکومت میں امن ترین حکومت مامون الرشید، مامون الرشید کی حکومت سب سے زیادہ امن و امان کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایسی حکومت کہ جس کو امن و امان کی حکومت کہا جاتا ہے عام لوگوں کے لیے، اس حکومت میں ایک خاتون حاکم سے شادی کے لیے آ رہی ہے اور اس کے اوپر حملہ ہو جانا، اس کو کوئی حق نہیں قبول کر سکتی، اس کو تو سارے پروٹوکول کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور وہ بھی ویسی شادی جو بنی عباس کے زمانے میں ہوتی تھی کہ ایک شادی میں 40 لاکھ شمع جلائی جاتی تھیں، اور آنے والے مہمانوں کو سونے کے سیب یا سونے کے انار میں حکومتوں کا قبالہ رکھ کے دیا جاتا تھا کہ تم فلاں جگہ کی گورنر ہو، تم فلاں جگہ کی گورنر۔ ایسی شادیوں والا ملک اور ایسی امن و امان والی حکومت، اور اس میں ایک خاتون آ رہی ہے جو اس لیے آ رہی کہ حاکم وقت سے اس کی شادی ہوگی اس فرض کی بنیاد پر، اور اس کے قافلے پر حملہ ہو جانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہی تیسرا نظریہ جو امام رضا علیہ السلام نے جناب فاطمہ معصومہ کو بلایا ہے مامون کے مظالم سے نقاب ہٹانے کے لیے، اور یہی سبب ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ جس راستے سے آئی ہیں، خوب حکومت کے جاسوس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب نکل رہی ہیں، کیا کوئی ایک دو آدمی ساتھ تھوڑی نکلی تھی، 70 آدمیوں کے آس پاس تھے جن کے ساتھ نکلی تھی۔ یہ 70 کے آس پاس افراد ہیں جن کے ساتھ نکلی ہیں۔ تو جو سب سے اہم چیز ہے، امام رضا علیہ السلام نے سفر کا طریقہ بتایا کہ ایسے آنا ہے۔ عرب میں 2 قسم سے اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، اونٹ کی سواری ہوتی تھی، 2 طریقے سے ہوتی تھی۔ جب اونٹ کا سفر ہوتا تھا، جو طریقہ عام آنے کا ہے، جس سے حضرت امام رضا علیہ السلام کو لایا گیا جو طریقہ تھا، حضرت فاطمہ معصومہ اس راستے سے نہیں آئی ہیں، عام راستے سے ہٹ کے آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ جو آئی ہیں، 2 طریقے سے راستے چلنے کا طریقہ تھا۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جہاں انسان پڑاؤ ڈالتا تھا، راستے میں جو منزلیں ہوتی تھیں وہاں رات میں ٹک جاتا تھا، جو اونٹ رہتا تھا وہ آرام کرتا تھا، دوسرے دن پھر وہ تازہ دم ہوتا تھا، اس سے سفر کیا جاتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ لیکن جن لوگوں کو جلدی ہوتی تھی وہ ایسے سفر نہیں کرتے تھے، وہ ان کے سفر کا طریقہ دوسرا ہوتا تھا۔ وہ جس پڑاؤ پر پہنچتے تھے اپنا اونٹ وہاں چھوڑتے تھے، اور اس علاقے میں جو افراد ہوتے تھے جن کے پاس اونٹ وغیرہ ہوتے ان سے اونٹ نیا لیتے تھے تازہ تھا، اور اس اپنے اونٹ کو وہاں چھوڑ کے پھر آگے بڑھ جاتے تھے تاکہ راستہ جلدی طے ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مامون کے کارندوں کے ہاتھوں جناب فاطمہ معصومہ کا قافلہ نہیں لگا ہے۔
ورنہ حکومت وقت تلاش کر رہی تھی کہ کہاں جا رہا ہے یہ قافلہ جو ہمارے پکڑ میں نہیں آ رہا ہے، کہ یہاں صحابہ میں آتے. اس وقت صحابہ مرکز کا دشمنان اہل بیت کا. یہ جناب فاطمہ معصومہ جو سفر کر رہی ہیں، جہاں پہنچتی ہیں جس منزل پر وہاں ٹکتی نہیں ہے، وہاں سے نیا اونٹ لیتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی ہیں اور پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ میں. اب جب یہ بات یہاں تک ہے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ جناب امام رضا علیہ السلام جناب فاطمہ معصومہ سے وہی کارنامہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے جو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا. کل تک دنیا کے لیے بھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ امام حسین جناب زینب کبریٰ کو اپنے ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہیں. مکے میں جب لوگوں نے کہا نہ لے جائیے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ان اللہ شاء یراہن سرایا، اللہ چاہتا ہے کہ جناب زینب اور ان اہل بیت اطہار کو اسیر دیکھے. نہیں، یہ دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی، شعور اتنا پست تھا کہ اس سے زیادہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ چاہتا ہے اسیر دیکھے. یہ تو شام کے بعد پتا چلا کہ کربلا کی ضرورت کا نام ہے زینب کبریٰ، حسینیت کی کامیابی کا نام ہے زینب کبریٰ. اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو شام میں پتا نہیں چلتا کہ کون باغی ہے کون حاکم ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جو کام امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے لیا، وہی کام بے عین ہی اپنے زمانے میں امام رضا علیہ السلام نے جناب فاطمہ معصومہ سے لیا اور ان کو اس علاقے سے بلاتے ہوئے یہاں تک پہنچے، صحابہ تک پہنچو. صحابہ اب یہاں پر وہ والی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وفات کہا جائے یا رحلت کہا جائے کہ شہادت کہا جائے. اس یہودیہ کا یا وہ جو وہاں جو بھی عورت تھی دشمنان اہل بیت کی، اس کا پیالہ دینا اور اس میں پانی میں زہر ہونا کہ نہیں ہونا، یہاں سے اب قرین قیاس ہو جاتی ہے کہ مجروح حضرت فاطمہ معصومہ غمزدہ 70 لوگوں کا جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا شہید ہو جانا ایک خاتون کے لیے، اور وہ پانی پینا اس کے بعد حالت خراب ہو جانا، یہ ساری چیزوں کو جب جوڑے گا آدمی ترتیب سے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر جناب فاطمہ معصومہ پر اتنے مظالم اور یہ شہادت جو تھی وہ خود ایک غم والا شہادت کا سبب ہے، اور دوسرے یہ پانی جو زہر ملا ہوا تھا دوسرے شہادت کا سبب ہے، اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بیان کرتی ہیں. سوال کا ایک نشان بن جاتا ہے دنیا کے لیے کہ وہ حکومت جو پیکر امن و امان مانی جاتی تھی، وہ حکومت جس میں ہر ایک کو امن و امان دیا جاتا تھا، کیا سبب تھا کہ ایک ولی عہد کی بہن آ رہی ہے، اس کے باوجود حاکم وقت اسے امن و امان نہیں دے پا رہا ہے، آنے والے قافلے کو امن نصیب نہیں ہو پا رہا ہے، ان کے افراد کو قتل کر دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مامون الرشید نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر فاطمہ معصومہ خراسان تک پہنچ گئی تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو کل یزید کا حشر ہوا تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ چھپ چھپا کے فاطمہ معصومہ کو شام کی طرح فاطمہ معصومہ کو خراسان نہ پہنچنے دو تاکہ ہمارا راز رہ جائے. لیکن یہ سوال تو بن ہی گیا کہ ایسے امن و امان والے ملک میں یہ کیسا معاملہ پیش آیا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اس کے اوپر حملہ ہو جا رہا ہے اور حاکم وقت کچھ کر نہیں پا رہا ہے. ایک سلامات بھیجیے محمد اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ جب آئی تو قوم سیاہ پوش تھا اور اپنے بھائی کے شہادت کی خبر سن کر وہ دنیا سے گزر گئے. ایسا نہیں ہے، آپ تحقیق کر مختلف جہت سے یہ بات رہتی. یہ بات اتنی صحیح ہے کہ قوم سیاہ پوش تھا،
لیکن قم جو سیاہ پوش تھا وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت پر سیاہ پوش نہیں تھا. وہ جو ساوے میں لوگ شہید کیے گئے تھے قریبی رشتہ دار، ان کے لیے اظہار ہمدردی کے خاطر یہ سیاہ پوش تھا. امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 202 203 204 اس کے بیچ میں. حضرت فاطمہ معصومہ کی جو وفات یا شہادت جو بھی آپ کے 201 ہجری. تو اب جو یہ ہجری ہے اس میں ایک تو شہادت کی تاریخ کا فرق، دوسرے یہ کہ جو زیارت آپ اور ہم پڑھتے ہیں اس زیارت میں امام رضا نے صادق قمی سے کہا ہے کہ جب جاؤ تم فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کے لیے تو اس طریقے سے زیارت پڑھو. تو اس کا مطلب ہے کہ قبر تھی، امام نے اس قبر پر جانے کی ترغیب دلائی ہے. پر کسی بھی طریقے سے یہ پڑھ دینا کہ امام رضا کی شہادت کی خبر سن کے وہ بےتاب ہو گئی، نہیں، غلط ہے، نہیں صحیح ہے، تاریخی لحاظ سے نہیں صحیح ہے. امام رضا اسی لیے عید اللہ فاضل لنکرانی اور دیگر مراجع اعظام یہ کہا کرتے تھے کہ بعید نہیں ہے کہ وہ نقاب پوش شخصیت جو آخر وقت میں آئی تھی کہ قم کے بزرگ افراد پریشان تھے کہ کیسے دفن کیا جائے، ان کو کون قبر میں اتارے. ایک بوڑھے شخص کو جو بہت امین اور بہت عادل اور بہت شریف اور بہت دیندار تھا اس کو لائے کہ یہ اتارے گا. اس وقت میں لوگوں نے نہیں کہا کہ عورتیں اتاریں گی. بعض جگہ جو ہو گیا ہے کہ جنازہ عورتیں اتارتی ہیں قبر میں، ایک سے شوشہ ہے، یہ بھی ایک شوشہ ہے. تو اگر یہ ہوتا تو اس وقت وہ لوگ کسی عورت کو لگا دیتے کہ بھائی اب مرد نہیں لگا سکتے جنازے میں ہاتھ، عورتیں قبر میں اتار دیں گی. نہیں، وہ لوگ پریشان تھے کہ مرد ہی کو رکھا کہ وہ قبر میں اتارے گا. لیکن لوگوں نے کیا دیکھا کہ کچھ ایک گھوڑے سوار آیا اور اس طریقے سے اور نقاب پوش اور دفن کیا اور چلا گیا. عید اللہ فاضل لنکرانی اور دیگر بعض مراجع کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام باعجاز امامت آئے ہوں اور جناب فاطمہ معصومہ کو دفن کر کے گئے ہوں. سبب جو بھی رہا ہو، جناب فاطمہ معصومہ جب قم وارد ہوئی ہیں تو اس طریقے سے قم والوں نے، جو قم کے سب سے بڑے قابل احترام شخصیت جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے مہار ناقہ پر حضرت فاطمہ معصومہ کو وہی جہاں آج ہی بیت النور کہا جاتا ہے وہاں لے کے آئے. 17 دن تک جناب فاطمہ معصومہ نے عبادت کی ہے. جو بھی جسم گھل گیا تھا، جسم گھل گیا تھا، اتنا بڑا زخم، اتنی بڑی پریشانی کہ آنکھوں کے سامنے قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر گئے. اور جناب فاطمہ معصومہ، بس ایک ہی بات میں عرض کرتا ہوں، قم والوں آپ سب یہاں موجود ہیں حضرت فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے، امام جواد کو، امام زمان کو، سب کو آپ پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہو. لیکن قم والوں کو اتنا معلوم تھا کہ غمزدہ بہن کو کیسے پرسہ دیا جاتا ہے. معلوم تھا کہ امام وقت کی بہن کو، امام وقت کی بیٹی کو، جس کے قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کو کیسے پرسہ دیا جاتا ہے، ان کو کیسے دلاسا دیا جاتا ہے. قم والوں نے پردے کا اتنا خیال کیا، اتنا اہتمام کیا کہ اس بیت النور کے علاقے میں کسی مرد کو جانے نہیں دیا گیا. ایسا ہو گیا کہ عورتیں کشتوار جاتی تھی تاکہ کسی نامحرم کا سایہ بھی اس علاقے میں پڑنے نہ پائے. یا اللہ، فریاد ہے فریاد، فاطمہ معصومہ آپ قم میں آئی، پردیس میں آئی، آپ کے آپ مدینہ آپ کا وطن نہیں تھا، قم تھا، پردیس تھا، لیکن چاہنے والوں نے ارے وہ اہتمام کیا بی بی، وہ اہتمام
کچھ لوگوں نے فاطمہ کی گائی، ارے زینب کبریٰ کو مہمان بلایا تھا، ساتھ سا کرسی نشین جزاکم اللہ خیر الجزا، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، اور زینب کبریٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہاں اسی قضائی حالت میں بھی جانا ہے۔ علامہ طالب جوہری اس مصاحب کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو اس مجلس ادا کے ثواب میں بھی شامل کرے۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب امیر المومنین کی متعدد ملاقاتیں ہیں، آخری ملاقات جناب زینب کبریٰ سے، اور اسی میں امیر المومنین نے اپنا سر جناب زینب کبریٰ کے شانے پر رکھا، اور باپ بیٹی میں کچھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو کرتے کرتے علی مرتضیٰ نے اپنا سر زینب کبریٰ کے شانے پر ڈال دیا، اور روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ غسل ہوا، کفن ہوا، دفن کر دیا گیا، نماز ہوئی، حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا، وہ شہید ہوئے، امام حسین شہید ہو گئے، کوفہ گزر کا بازار گزر گیا، دربار گزر گیا، بازار شام، سب معاملے زینب کبریٰ نے سر کر لیے کہ یکایک حکم ہوا کہ زینب اب اسی حالت میں دربار میں جانا ہے۔ بس جیسے ہی زینب کبریٰ نے سنا دربار میں جانا ہے، ویسے ہی کھڑے قد زینب کبریٰ بیٹھ گئی۔ سید سجاد ہاتھ جوڑتے ہوئے بھوبی اماں اپنے سارا مار کا تر کر لیا، کوفے کا بازار، دربار عبید اللہ، بازار شام ہے، بھوبی اماں یہ کیا ہے، آپ نہیں چل پا رہے؟ کہے سید سجاد آخری وقت میں جب بابا نے اپنا سر میرے شانے پر رکھا تھا تو کہا تھا زینب، ارے شام کا دربار بڑا سنگین ہے بیٹا، بڑی مصیبت سنگین ہوگی زینب، اے زینب گھبرانا نہیں، ارے اسی حالت میں چلی جانا، تیرا باپ تیری مدد کو آئے گا بیٹی۔ اے سید سجاد، ارے صاحب بابا دکھائی نہیں دیتے، ایک بار کہتے کہتے زینب اٹھ گئی، السلام علیکم یا بابا، بابا وقت میں مجھے سجا دھڑا دعا کر لو۔ میں معصومہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، پرسہ دینا۔ ابھی شاعر نے معتبر نہیں پڑھا، ماں کا احساس ہوتا ہے، ممتا کا بھی احساس ہوتا ہے، جلال و جبروت فاطمی بھی اسی قبر میں ہے۔ جب جانا لیکن اس یقین کے ساتھ جانا کہ یہاں جو فاطمہ کا جلال و جبروت قبر ہے، اس کا پہلو زخمی نہیں ہے، اس کا چہرہ برنگا نہیں ہے۔ اے بی بی، امام زمانہ، ہمارا پرسہ قبول ہو، ان اللہ کا پرسہ قبول ہو، ان اداداروں کا پرسہ قبول۔ اور مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ اے اللہ ان برے حالات کا واسطہ، اے اللہ فلسطین کے مظلومین کا واسطہ، ننھے ننھے بچوں کے بے گناہ خون کا واسطہ، تڑپتی ہوئی ماؤں کا واسطہ، بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ، بیوہ خواتین کا واسطہ، اے میرے اللہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیدہ بین در و دیوار پیچھی گئی، عالم اسلام خاموش رہا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، آج کی رات کی مصیبتوں کا واسطہ، اور فاطمہ معصومہ کے زخمی قلب و جگر کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو فاطمہ معصومہ کے ہمراہ جناب سیدہ کا خصوصی مہمان قرار دے۔ بختم مجلس ازادارو فاطمہ معصومہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی اچھا ہوا بی بی کہ آپ پہلے دنیا سے گزر گئی،